الرحمن الرحیم حدیث نمبر 3524 پڑھیے. باب جہل العرب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3524 وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال اذا سرك ان تعلم جهل العرب فقط ما فوق 30 ومئة في سورة الأنعام. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم إلى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. جی ہاں، حضرت عبداللہ بن عباس کے مشہور شاگرد سعید ابن جبیر، میں نے کل بتایا تھا نا، حضرت مجاہد، حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت اکرمہ یہ مشہور ترین شاگردوں میں سے ہیں. تو ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا تھا بغاوت کے الزام میں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم عرب کی جہالت کو دیکھو کیسی تھی تو قرآن کی یہ والی آیت ما فوق 30 و100 130 سے اوپر والی آیت تم پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ سورہ انعام میں قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، تحقیق تباہ ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو ناحق سفاہت میں، حماقت میں قتل کیا. تو وہ فرما رہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا اس سے اندازہ لگاؤ عرب کیا تھے، یعنی جہالت میں اپنی اولاد کو قتل کیوں قتل کرتے تھے؟ رزق کی تنگی کے خوف سے کہ پتہ نہیں رزق ملے کہ نہ ملے. تو موہوم چیز کی بنیاد پر اتنا بڑا جرم کر دینا. بھائی رزق کا تو امکان ہے کہ مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے، امکان ہے نا، یقین تو نہیں ہے. تو ایک موہوم چیز کی بیس پر ایک جرم کرنا اور انسانی جان کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، قرآن کہہ رہے تحقیق یہ گمراہ ہو گئے اور یہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. چلیں باب من انتسب الى آبائه في الاسلام والجاہلیہ، جو اپنے باپ دادا کی طرف اسلام میں یا جاہلیت میں، جو باپ دادا اس کے جاہلیت میں تھے یا اسلام میں تھے، ان کی طرف نسبت. ایک اشکال ہو سکتا ہے نا، امام بخاری یہ باب اس لیے لے کر آئے ہیں، اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ کے باپ دادا اگر غیر مسلم تھے تو ان کی طرف نسبت میں ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. باپ دادا چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی طرف ببانگ دہل نسبت کی جا سکتی ہے. چلیں وقال ابن عمر، چلیں بھئی عبارت پڑھیں. جی ہاں، زبردست. عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ یوسف علیہ السلام جو تھے کریم کے بیٹا کریم، کریم کا بیٹا کریم، کریم کا بیٹا کریم، یعنی خود بھی کریم تھے. کریم عزت دار کو کہتے ہیں نا، جو اپنے اوصاف کی شرافت کی وجہ سے جس کی عزت ہوتی ہو، اعلیٰ اوصاف کی وجہ سے. تو ابا بھی کریم، یعنی حضرت یوسف بھی کریم، ان کے والد حضرت یعقوب بھی کریم، ان کے والد حضرت اسحاق بھی کریم، اور ان کے والد ابراہیم بھی کریم. تو آپ نے فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم خلیل اللہ. تو یہ ہے اسلام میں اپنے باپ دادا کی طرف نسبت. تو امام بخاری کا جو باب تھا کہ اسلام میں اپنے باپ دادا کی طرف نسبت، وہ ثابت ہو گیا نا. تو کسی کے اپنے باپ دادا کی طرف نسبت کی جا رہی ہے یوسف علیہ السلام کی، یعنی تعریف کے طور پر. اور جاہلیت کی مثال وہ فرماتے ہیں، حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انا ابن عبد المطلب، آپ نے کیا فرمایا؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یعنی دادا تھے عبد المطلب آپ کے. تو حالانکہ وہ تو غیر مسلم تھے، تو اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نسبت میں فخر محسوس کیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ بہرحال خاندان اونچا تھا اور سخاوت، اور عرب میں تو مشہور خاندان تھا نا وہ اپنی صفات کی وجہ سے. چلیں جی. فرماتے ہیں حضرت ابن عباس کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی خاندان کو ڈرائیں آپ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کا نام لے کر ان کو دعوت دی. پکارنے لگے آپ، یا بنی فہر یا بنی عدی ببطون قریش، یہ قریش کے قبیلے تھے. چلیں
وقال لنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبائل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کو اپنے پکارنے لگے نام لے کے. تو اس سے قبیلوں کا نام لینا بھی ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو امام بخاری کا جو منشا ہے ان احادیث کو لانے سے وہ منشا سمجھ میں آ رہا ہے. چلیں بھائی. حدیث نمبر 3527 وبه قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال یا بنی عبد مناف اشتروا انفسکم من اللہ. آپ نے بنی عبد مناف سے خاص طور پہ کہا کہ اے بنی عبد مناف اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو خریدو. یعنی خریدو کا مطلب بچاؤ, عذاب دے کے عذاب کو دور کرو, اپنی جان چھڑاؤ, یعنی برائیوں سے بچو, شرک سے بچو. پھر آپ نے یا بنی عبد المطلب اشتروا انفسکم من اللہ, یا ام الزبیر ابن العوام, ام الزبیر ابن العوام امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھیں حضرت ام زبیر ابن عوام, تو ان سے آپ نے الگ سے خطاب کیا. پھر آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو بنت محمد, اے فاطمہ, بنت محمد ہوگا نا, منادہ معنن منصوب ہوتا ہے. یا فاطمہ تو بنت محمد اشتریا انفسکما من اللہ, اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی سے خطاب کیا کہ تم دونوں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. لا املک لکما من اللہ شیئا, میں اللہ کے عذاب سے بچانے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ یہ رشتہ داری تمہیں بچا لے گی. سلانی من مالی ما شئتما, سأل یسألو سے, میرے مال میں سے جو تم چاہو مطالبہ کرو, لیکن آخرت کے معاملے میں میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. چلو بھائی, یہ ایمان کے معاملے میں خوب سمجھ لیں. اعمال کے معاملے میں تو شفاعت رشتہ داروں کی بھی کام آئے گی, پیغمبروں کی شفاعت امتیوں کے کام آئے گی اگر ایمان پر موت ہوئی ہے. ایمان پر موت نہیں ہوئی ہے تو پھر کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. چلیں بھائی. ہاں, اس بارے میں باپ کے بہن کا بیٹا بھی آپ ہی کی قوم میں ہوتا ہے. بہن کا جو بیٹا ہے نا, عرب تو عورت کے رشتوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے نا. عربوں میں یہ تھا کہ بھئی ہماری جو بہن ہے اس کی جو اولاد ہے اس کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو امام بخاری باب لے کر آئے ہیں کہ بہن کا جو بیٹا ہے, اسی طرح جو آزاد کردہ غلام ہے جس کو آپ نے آزاد کیا, تو غلامی بھی ایک حدیث میں آتا ہے نا, نسب کا ایک حصہ ہے, تو اس سے بھی خاندان اور قوم ثابت ہوتی ہے. چلیں. حدیث نمبر 3528 وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار خاصة فقال هل فيكم أحد من غيركم قال لا إلا ابن أخت لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخت القوم منهم. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو بلایا, تو پھر انصار سے کہا کہ سب آ گئے ہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہے وہ ہماری بہن کا بیٹا ہے. تو ہم نے ان کو نہیں بلایا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں, ابن اخت القوم منہم, بہن کا جو بیٹا ہے وہ بھی اسی قوم میں شامل ہے. چلیں. ہاں, بنی ارفدہ یہ حبشیوں کی کا ایک قبیلہ تھا. تو دیکھو امام بخاری کے جو بخاری جو ہے نا, یہ اپنے جو ترجمۃ الابواب ہے نا, اس میں باقی تمام کتابوں سے ممتاز ہے. اس میں بہت گہری علمی باتیں ہیں. عام کتابیں جتنی بھی فقہی ترتیب پر ہیں, فضائل کی ترتیب پر ہیں, لیکن امام بخاری کا یہ بڑا کمال ہے. اب دیکھو وہ قومیت کی باتیں چل رہی ہیں نا, تو صرف یہ حدیث جس میں نبی نے کسی قبیلے کا نام لیا, بنی ارفدہ کہہ دیا آپ نے صرف, تو اس حدیث کو الگ لے کر آئے ہیں. اب یہ حدیث دوسرے مقام پہ بھی ہوگی اور اس مقام پر بھی ہے. دوسرے مقام پر کچھ اور ثابت کرنے کے لیے, اس مقام پر کوئی اور مضمون ثابت کرنے کے لیے. تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ کسی قبیلے کا نام لینا غلط نہیں ہے. تو حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں, آپ نے بنی ارفدہ کہا. اور جاہلیت کی طرف نسبت کرنا باپ دادا کے یا اسلام کی طرف, تو جاہلیت کی طرف نسبت بھی ثابت ہے. آپ نے فرمایا انا عبد المطلب, حالانکہ پوری حدیث تو لمبی ہے نا, لیکن بس آپ نے اتنا ٹکڑا لیا, انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اس سے
دعوت جو امام بخاری کا مدعا ہے وہ تو ثابت ہو گیا نا. تو یہ بخاری میں یہ بڑی زبردست, ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالی ان کو وہاں ترمذی دی نا دارالعلوم کرنگی میں, تو حضرت فرماتے ہیں ترمذی کے فقہی ابواب تھے, اس میں بحثیں بڑی لمبی لمبی چلتی ہیں, حالانکہ جو فروعی اختلافی مسائل ہیں وہ تو ائمہ اربعہ سمیٹ کے ختم کر چکے ہیں, انہیں میں سے کسی ایک کو فالو کرو, ان مسائل کو دوبارہ کیوں. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے لکھ کے دیا کہ ترمذی پڑھانے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہے. یعنی مطلب یہ تھا حضرت کا کہ مجھے مناسبت نہیں ہے کہ یہ فقہی ابواب میں جو اتنی لمبی لمبی بحثیں چلتی ہیں, حالانکہ اس زمانے میں تو اس کی اب ضرورت بھی ہے کیونکہ گمراہ لوگوں نے ان میں بہت خلط ملط کر دیا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بخاری کے جو ابواب ہیں نا وہ علوم سے بھرے ہوئے ہیں. تو امام بخاری نے آپ دیکھیں نا ذرا سی بھی مناسبت ہوگی نا تو وہ اس بارے میں حدیث لے کر آئیں گے. تو یہاں بھی ہے کہ سند پڑھو. حدیث نمبر 3529 اچھا یہ ہو چکی, ہاں 2529 3529. وبه قال حدثنا قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام من تغنيان وتلففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغشٍ. ہاں حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت عائشہ کے مشہور شاگرد ہیں نا عروہ ابن زبیر, عروہ ابن عبداللہ ابن زبیر. حضرت عبداللہ ابن زبیر بھانجے تھے حضرت عائشہ کے. حضرت اسما جو حضرت عائشہ کی بہن تھیں وہ حضرت زبیر ابن عوام کے نکاح میں تھی. تو عبداللہ ابن زبیر یہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے حضرت عائشہ کے بھانجے ہوئے. حضرت جو زبیر ابن عوام ہے نا یہ اپنے بیٹے جب یہ چھوٹے تھے نا ان کو گود میں بٹھا کے میدان جنگ میں لے کے جاتے تھے, گود میں بٹھا کے, بالکل گھمسان کی جنگ میں تو نہیں, جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی ان کو گھوڑے پہ پیچھے بٹھاتے خود میدان میں گھس جاتے. اور یہ کہتے ہیں میرے والد زبیر ابن عوام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت زبیر ابن عوام نے جنگیں لڑی ہیں اس کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے زخم تھے کہ جب میرے والد کی عمر زیادہ ہو گئی تھی تو وہ زخم کھڈے بن گئے تھے کمر میں, تو میں ان کھڈوں میں انگلی ڈال کے کھیلا کرتا تھا. سمجھتے ہیں؟ تو یہ عرب لوگ تھے جو نبی آگے حدیث آ رہی ہے کہ سب سے بہترین قوم میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے. تو اگرچہ وہ مشرک تھے لیکن جب انہوں نے ساتھ دیا تو وفا کی. اور جو غیرت لیس قومیں ہوتی ہیں نا, غیرت لیس, وہ چاہے اسلام قبول کریں یا نہیں قبول کریں ان میں غیرت کا آنا تھوڑا فالٹ ہوتا ہے. یہ چیزیں بلڈ سے زیادہ ٹرانسفر ہوتی ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو عروہ ابن زبیر جو عروہ ابن عبداللہ بن زبیر تھے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بہت زیادہ روایات نقل کی ہیں. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ان کے پاس آئے, حضرت عائشہ کے پاس آئے, وعندہا جاریتانی, دو بچیاں تھیں حضرت عائشہ کے پاس, فی ایام منا, منا کے ایام بقرعید کے موقع پہ, منا کے ایام کا مطلب کیا ہے بقرعید کے موقع پہ, تغنیانی وہ گنگنا رہی تھی. اس کا ہمارے ایک زمانے کے مشہور پروفیسر نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو موسیقی اور یہ جو گانے بجانے نہیں ہیں, یہ جو سنگر آج کل پاپ سنگر آ رہے ہیں تو اس پر, تو حالانکہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے. تغنیانی ترنم سے کچھ چیز, غنا گانے کو بھی کہتے ہیں تغنی, اور ترنم سے کوئی چیز پڑھنے کو بھی کہتے ہیں, گنگنانے کو بھی, ترنم سے کوئی چیز پڑھنا. حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, جو قرآن میں تغنی نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حالانکہ گانے کی طرز پہ تو قرآن پڑھنا حرام ہے, تو کیا مطلب قرآن کو لے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ جو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے قرآن. تو یہاں بھی یہی ہے کہ تغنیانی اس کا ترجمہ گنگنانا بھی ہو سکتا ہے, اس کا ترجمہ ترنم سے کوئی چیز پڑھنا. تو اشعار کو ایک خاص لے میں ترنم کے ساتھ پڑھ رہی تھی. اور تو دففانی, دف بجا رہی تھی. تو دف بجانا جائز ہے ایسے موقع پہ, خوشی کے موقع پہ, جنگ کے موقع پہ. اچھا وہی آگے ہے وہ تضریبانی, تضریبانی کے بھی دو مفہوم بیان کیے گئے. یا تو اس کا یہ دف ہی ہے کہ دف پہ ہاتھ مار رہی تھی, یا تضریبانی کا مطلب ہے زمین پہ پاؤں مار رہی تھی. تو زمین پہ پاؤں چھوٹی بچیوں کا رقص ہے. تو آج بھی دیکھا ہو نا افغانستان میں آپ نے, یہ گاؤں دیہاتوں میں کوئی چیز ہوتی ہے تو چھوٹا سا رقص کر رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, اتنگ, اتنگ.
تو بچیوں کا اس ٹائپ کا کچھ بچیوں کا رقص تھا، اطان کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، بچیوں کا رقص تھا وہ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈانٹا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فرمایا دعہما ابا بکر، ابو بکر ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارے عید کے دن نہیں ہے. اس سے یہ استدلال کرنا کہ سنگر بننا جائز ہے اور ڈانس جو ہے نا کیونکہ صحابہ سب سے پہلے جانتے تھے نا کہ نبی کی حدیث کا مطلب کیا ہے. تو صحابہ کے زمانے کا کوئی سنگر بتاؤ یا کوئی مشہور ڈانسر دکھاؤ، صرف ایک حدیث سے لے کے یہ استدلال کرنا کہ سنگر بننا اور ڈانسر بننا جائز ہے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ ہاں چھوٹی بچیوں کے لیے یہ کام ٹھیک ہے، چھوٹی بچیاں تھوڑا بہت ہلا گلا کر رہی ہوتی ہیں، بس اس حد تک ہی لے سکتے ہیں جتنا حدیث میں ہے. جنگ کے موقع پہ تو دف ہے، جنگ کے موقع پہ شادی کے موقع پہ دف بجا سکتے ہیں، اعلان ہو ہے نا اس میں خاص طور پر. حدیث میں دف کا تو شادی کے موقع پہ تو خصوصی ذکر ہے، اعلن النکاح ولو بالدف، نکاح کا اعلان کرو اگرچہ دف کے ذریعے، ڈھول ہو تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے. لیکن دوسری شادی میں ایسا نہیں ہوتا. دوسری شادی میں اگر ساری دنیا کو پتہ چل گیا تو آپ کے سسرال تک بھی خبر پہنچے گی، پھر جو آپ کی بجائیں گے وہ آپ دف کو اتنا نہیں بجا سکتے، جتنا آپ بجو گے اتنا دف نہیں بجے گا. چلو طلبہ بھنڈار، ہاں جمعرات کو کیا ہوتا ہے جو بھنڈار کرو؟ کوئی فتح ہو جائے، کوئی پاکستان نے کسی علاقے کو فتح، کشمیر فتح کر لیا، ان چیزوں پہ چلیں. اصل میں ان چیزوں میں بریکیں نہیں لگتی لوگوں کی، علماء نے اس لیے منع کیا ہے. جو متاخرین کا فتویٰ ہے نا ناجائز ہونے کا، وہ اس لیے ہے کہ یہ ان چیزوں میں لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. یہ آگے جائیں گے پھر، اور کوئی ترغیب تو ہے نہیں ان چیزوں کی. تو چھوٹی بچیاں اگر کر رہی ہیں، چھوٹی بچیاں تو ان کو کرنے دو، لیکن خود آپ گئے نا تو پھر ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں. پھر اگلا اسٹیپ بھی ہے، پھر مائیکل جیکسن پہ جا کے ختم ہو گئے پھر تم حقیقت ہے نا، اینڈ جو ہے نا مائیکل جیکسن ہی ہے پھر. چلو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی پتہ چلتے ہیں. حضرت بکر تو غصہ ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو بکر چھوڑ دیں ان کو، بچیاں ہیں، عید کے دن خوشی کرنے دو ان کو. گانا کس قسم کا؟ جس میں آپ کے حسن کی تعریف، ایسا گانا صرف وہ والا جائز ہے جس میں ان کے حسن کی تعریف. بھائی گانے کے بےہودہ گانا سے نہیں، مترنم اشعار الگ چیز ہے، گانا الگ چیز ہے. ہاں تو ترنم کے ساتھ اشعار پڑھنا، عرب تو جو اشعار ترنم کے ساتھ پڑھتے تھے اس میں جنگوں کا تذکرہ ہوتا تھا نا. شادی بیاہ کے موقع پہ تو وہ تو پھر وہ تو غلط چیزوں کی طرف ہی جائیں گے. چلو بھائی آگے چلو، جتنا بتانا تھا میں نے بتا دیا بس. چلیں وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أربدة يعني من الأمن. ہاں حبشیوں کا کھیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دکھا رہے تھے. تو حضرت عمر نے غصہ کیا ان کے اوپر، حبشیوں کے اوپر. تو حضرت عمر ڈانٹا ہوگا نا، کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے نا. حضرت عمر کا تو روب کتنا زبردست تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہم امنا بنی ارفدا، کہ بنی ارفدا ان کو عمر چھوڑ دے امن میں، یعنی بے خوف کر دے، ان کو خوف زدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھتے ہو وجہ شاید اس کی یہ تھی کہ وہ تین اندازی کا کھیل تھا، کوئی جہادی کھیل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو دکھا رہے تھے. اس سے زوجہ کے ساتھ حسن سلوک بھی ثابت ہوتا ہے. چلے گاؤں دیہاتوں میں بیوی کو لفٹ کرانا یہ تکبر کی یہ عیب سمجھا جاتا ہے. کوئی زیادہ بیوی کو لفٹ کرائے نا، اس کو اپنے ساتھ کہیں لے کے جا رہا ہے، یا اس کو جناب کوئی تفریح کے لیے نکلا ہوا ہے، یا اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا، تو کہتے ہیں بے غیرت ہے، جورو کا غلام ہے. گاؤں دیہاتوں میں ایسا ہوتا ہے. شہروں میں الو کا پٹھا ہوتا ہے.
سب نہیں ہوتے. شہروں میں معاملہ الٹا ہے, غلام بنا ہوا ہوتا ہے. دیہاتوں میں الٹا ہے, بیوی کو غلام بنایا ہوا ہوتا ہے. تو یہ دونوں انتہائی غلط ہے. گھر کا سربراہ اللہ نے مرد ہی کو بنایا ہے, آخری بات مرد ہی کی چلے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زوجہ کو آپ نے کتنا وقت دیا ہے, کتنی عزت دی ہے. بظاہر جو ہے نا مسجد میں ظاہر ہے کھیل ایک مسجد کے وقار اور تقدس کے خلاف ہے, لیکن حبشی کھیل رہے تھے. حضرت عائشہ دیکھ رہی, حدیث میں آتا ہے کافی دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو دیوار سے وہ کھیل دکھاتے رہے ہیں, کافی دیر تک. خاص نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتانے کے لیے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ, یعنی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کے بھیجے گئے ہیں نا, تو اپنے عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, ترغیب دی ہے. اسٹیڈیم کا نہیں, اسٹیڈیم کی جو بےہودگی ہے میں باپردہ بھی بے پردہ ہی ہوتا ہے. بھائی جائز جگہ بہت ہے گھمانے پھرانے کی, اسٹیڈیم کا تو بہت ہی بدتمیزی والا ماحول ہوتا ہے. ہاں کلفٹن لے کے جاؤ, سی وی یو لے کے جاؤ, گھوڑے پہ بیٹھو اور بھاگ جاؤ, موقع اچھا ہے. بال اسٹیڈیم کا مسئلہ آپ خود کسی سے معلوم کرو, میں اس بارے میں کچھ نہیں کہتا. اسٹیڈیم کے حالات میں کبھی گیا نہیں ہوں, بچپن میں گیا تھا, اس وقت تو بڑی بےہودگی تھی, اب تو اور زیادہ ہوگی, اب پتہ نہیں اب کیا ہے. تو اسٹیڈیم آپ جانو, علماء کرام جانے, میرے اوپر میرے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلاؤ. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے جانا, لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جائز ہے. تو آپ کسی اور سے فتویٰ لو. آپ نے کون سا جانا ہے؟ بیگم کو لے کے, بیگم کو لے کے جاؤ گے تو وہاں ٹکٹکی باندھ کے دیکھو گے کیسے کسی کو؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. پھر تو صرف میچ ہی دیکھو گے وہاں جا کے, وہ دیکھنے جاتے نہیں لوگ. چلیں, ہاں کتنا پیارا باب ہے. من احب اللہ یسب نسبہ, جو یہ چاہتا ہے کہ میرے نسب کو برا بلا نہ کہا جائے. اس بارے میں بھی حدیث, یعنی یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اپنے نسب کی حفاظت کرنا, کہ میرے باپ دادا کو لوگ برا بلا نہ کہیں. یہ بھی نیچر ہے نا انسان کی. شریف آدمی کہاں چاہے گا کہ میرے باپ دادا کو لوگ برا بلا کہیں؟ تو امام بخاری نے الگ سے اس پہ باب باندھا ہے, اس کے تحت حدیث لے کر آئے ہیں. جی سبحان اللہ. حضرت ہشام ابن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی سے اجازت طلب کی کہ مشرکین کی حجب کریں. مشرکین نبی کی گستاخی کرتے تھے نا اشعار میں, تو حضرت حسان نے اجازت لی کہ میں مشرکین کی اشعار میں ان کی حجب کروں گا. تو آپ نے فرمایا کیف بنسبی, میرے نسب کا کیا ہوگا؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ مشرکین میں تو میرے باپ دادے بھی ہیں, تو جب مذاق اڑاؤ گے تو میرے نسب کا بھی مذاق اڑایا جائے گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے نسب کا کیا ہوگا, اگر تم ان کا مذاق اڑاؤ گے تو وہ میرے نسب کا بھی مذاق اڑا سکتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نسب کی عزت کی کتنی فکر تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی, چاہے آپ کے باپ دادے غیر مسلم بھی ہوں, لیکن یہ انسان کی نیچر ہے غیرت مند, کیونکہ ان کا تو احسان ہے نا, وہ آپ کے وجود کا ذریعہ بنے, بچپن میں انہوں نے آپ کو پالا اور آپ ان کی طرف منسوب ہو. تو یہی اسلام کے دین فطرت ہونے کی دلیل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسے, میرے نسب کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ حضرت حسان نے فرمایا لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ, یا رسول اللہ جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے ایسے میں آپ کو نکال دوں گا, یعنی میں آپ کو بچا لوں گا اس سے, ایسی حجب کروں گا کہ آپ کا نسب اس میں داخل, یعنی اس پہ کوئی بات نہیں آئے گی. چلے, اور نبی کے جو نسب والے لوگ تھے وہ تو نبی کو کی حجب کرتے بھی نہیں تھے نا. عرب میں تو رشتہ داری خاندانی بہت ویلیو تھی اس کی. حضرت عبد المطلب نے کیوں ساتھ دیا؟ ہم دیکھو حضرت عبد المطلب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود حضرت لگاتے ہیں ان کے نام کے ساتھ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ ساتھ دیا تھا آپ نے. اور الم یجد کا یتیمن فآوا, اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے تھے اور عزت دیتے تھے ان کو. تو کیا بات کر رہا تھا پتہ نہیں, ہاں تو
ذہن سے نکل گیا. چلیں آگے. وقال حسان لأصلنك منهم كما تصل شعرة من العجين. وعن أبيه قال ذهبت أصب حسان عند عائشة فقالت لا تصب. آپ کے والد ہشام کے والد عروہ تھے. عروہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس حضرت حسان کو برا بلا کہنے لگا. اسبو کا معنی گالیاں دینا نہیں ہوتا ہمیشہ. یہ لوگ جو حضرت معاویہ کی طرف فضول بکواس کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے, یہ لفظ ہی انتہائی بدتمیزی والا ہے. سب حدیث میں 20 جگہ پر استعمال ہوا ہے. اس کا ہر جگہ ترجمہ, یہ تو حضرت عباس اور حضرت علی کے بارے میں بھی ہے کہ یتصابانی, ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے. تو کیا وہاں ترجمہ کریں گے گالیاں دے رہے تھے؟ وہاں یہ آ کے نا پی جاتے ہیں اس لفظ کو, وہاں فوراً گالیوں کو کہتے ہیں, ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہے تھے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ سب کا مطلب یہ نہیں کہ گالیاں, ان پہ طنز کرنا, ان پہ اعتراض کرنا. اعتراض کے معنی میں بھی آتا ہے, طنز کے معنی میں بھی آتا ہے, پالیسیوں سے متفق نہ ہو کر ان کی پالیسیوں پہ اشکالات کرنا, ان تمام معنی میں یہ سب کا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے. پچھلے سال مشکات میں حدیث پڑھی ہم نے کہ آپ لوگ بھی تھے نا پچھلے سال مشکات میں, کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے نا اللہ کو سب و شتم شروع کر دیتا ہے نماز میں. نیند کی حالت میں نماز نہ پڑھو, ایسا نہ ہو اللہ کو سب و شتم. کیا مطلب کہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کرے گا کوئی نماز میں؟ وہاں سب بھی ہے, شتم بھی ہے. تو اللہ کو تو کوئی بھی نہیں, معاذ اللہ کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو کسی بھی کوئی بھی ایسی بات کرنا جو نامناسب ہو یا کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا, یہ تمام چیزیں سب اور شتم کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو منقول ہے نا, تو حضرت علی کی جن چیزوں پہ وہ اعتراض کرتے تھے, تو وہ اعتراض ہی تو تھا جس کی بیس پہ اختلاف ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. تو اس کو گالیوں سے تعبیر کرنا, یہ ان کو اپنی آخرت کے عذاب کے لیے بدبختوں کو تیار ہو جانا چاہیے. اللہ پوچھے گا کہ تم نے ایک صحابی رسول پر وہ نسبت تو اپنے باپ کی طرف نہیں کر سکتا. گالیاں کا لفظ جو ہے نا, اپنی ماں کی طرف تم وہ نسبت نہیں کر سکتے کہ میرے باپ گالیاں دیتا تھا, میری ماں گالیاں دیتی. وہ تو نے صحابی رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیسے نسبت کر دی تم نے؟ تو بہت سخت بے ادبی کی بات ہے یہ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, حضرت حسان کو برا بلا کہنے کی اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں. کیوں؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی ہے تو وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے, وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں, ان کو برا بلا مت کہو. انہ کان ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب مشرکین مکہ آپ پر طنزیہ اشعار کہتے تھے نا, تو حضرت حسان اشعار میں اس کا جواب دیا کرتے تھے, شاعری میں. تو نبی کا دفاع حضرت حسان نے بہت زیادہ کیا ہے. اس سے بھی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ کسی میں اگر کوئی خامی ہو تو اس کی خوبیاں بھی دیکھی جاتی ہیں. حضرت حسان اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے تھے حضرت عائشہ کے خلاف تہمت میں. بظاہر یہ کتنا بڑا جرم ہے, لیکن ان کی خوبیاں بھی تو ہیں نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو اجتہادی خطا ہوئی ہے سیدنا علی ابن ابی طالب کے خلاف خروج کی, تو ان کی دوسری نیکیاں بھی تو ہیں نا, ان کی دوسری نیکیاں بھی تو ہیں. آپ پلس مائنس کیے بغیر بس ایک حکم لگا دو سب کے اوپر, تو یہ قرآن و سنت سے ثابت شدہ طریقہ نہیں ہے. مسلم کی روایت میں ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا علی کے حوالے سے جب عمر بن خطاب کے سامنے پیش القاذب الآثم الغادر الخائن. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. اور بھی سخت الفاظ ہیں جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے بارے میں کہے ہیں. تو اس میں یہی تعویل کی جاتی ہے کہ بھئی دو بڑے تھے, آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے میں کہہ دیا انہوں نے. تو وہاں یہ چونکہ وہاں کوئی اور مسئلہ ہے, وہ چونکہ اہل سنت والجماعت کے حق میں جا رہے ہیں, تو وہاں حضرت عباس کے تمام اقوال کی تعویلات کی جائیں گی. اور چونکہ حضرت معاویہ سے ذاتی بغض ہے تو وہ اس سے کم درجے کے الفاظ, حضرت عباس سے جو حضرت علی کے خلاف منقول ہیں وہ زیادہ سخت الفاظ ہیں, ادھر تعویل کر رہے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو الفاظ منقول ہیں وہ بہت ہلکے ہیں, ادھر تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بغض معاویہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہمیں کہ ہم بغض اہل بیت ہیں, حالانکہ اللہ کا فضل ہے ہم اہل بیت کے بغض سے اللہ نے ہمارے سینوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اصل میں ان کا بغض معاویہ ہے جو یہ نکال رہے ہوتے ہیں. چلو بھائی. وقال لا تسبه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الحيثم نفعت الدعوة إذا رمت بحوافرها ونفعه بالسيف إذا تناوله من بعيد. دور سے کسی کو تلوار سے دفع کر دینا نا, تو ینافع کا معنی بھی ہے کہ ان کی حجب کو دور دور سے ہی دفع کر دیا کرتے تھے حضرت حسان.
حضرت حسان کی شاعری آج بھی الحمدللہ موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے اشعار کہے تھے نا کہ احسن منک لم تر عین قط واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ. چلو بھائی آگے بڑی مزے کی حدیثیں آ رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کیسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کے بارے میں کہ آپ کے نام کیا تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی امام بخاری نقل کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے. اس میں حکمت شاید یہ بھی تھی تاکہ کوئی شخص آپ کے اولاد میں نبوت کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے نا، اولاد در اولاد میں ہی نبوت چلی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی نا، تو نرینہ اولاد اللہ نے آپ کو عین ممکن ہے اس حکمت سے نہ دی ہو. تبھی قرآن میں آتا ہے کہ ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آخری نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. تو ان دونوں آیتوں کا آپس میں ربط یہ لگتا ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. چلے جی. حدیث نمبر 3532. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي 5 اسماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 5 نام ہیں. حدیث میں جب بھی 5 کا لفظ 4 کا لفظ تو یہ حصر کے لیے نہیں ہوتا. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اصال ثواب بس 3 چیزوں میں ہوگا. وہ جو مشہور حدیث ہے نا، صدقۃ جاریۃ ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به، تو کہتے ہیں چوتھی چیز تو ہے نہیں. تو بھائی 3 کا مطلب حدیث میں حصر نہیں ہوتا، بلکہ اس معنی کی جتنی مفہوم کی جتنی چیزیں ہوں گی، چاہے وہ 3000 ہو چاہے وہ 3 کروڑ ہو، سب اس میں شامل ہوں گی. تو اسی حدیث سے صدقہ ایصال ثواب ثابت ہوتا ہے. ورنہ تو آپ نے فرمایا میرے 4 نام ہیں، آپ نے فرمایا میرے 5 نام ہیں، تو کیا 5 تھوڑی ہیں، نام تو بہت سارے ہیں. تو بھی عدد اس لیے تاکہ جب کوئی چیز عدد کے ذریعے بیان کی جاتی ہے اس کا یاد کرنا آسان ہوتا ہے. سمجھتے ہیں؟ چلو بھائی. آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. وہ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، ماہی کا معنی مٹانے والا، جس کے ذریعے اللہ نے کفر کو مٹایا. میں حاشر ہوں جس کے قدموں میں لوگ حشر کریں گے، قیامت کے دن میرے قدموں میں لوگ جمع ہوں گے. اور انا العاقب، عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا. حدیث نمبر 3533. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا. یہ بڑی زبردست دلچسپ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا اللہ نے قریش کے جو مجھے برا بلا کہتے ہیں تو وہ کیسے اللہ نے اس کو مجھ سے دور کیا ہے. یہ لوگ مذمم کو برا بلا کہتے ہیں اور میں محمد مذمم نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ محمد نام عرب میں ہوتا نہیں تھا کسی کا. دیکھو جو نام مشہور ہو جائے نا اس میں عالمیت کا عنصر بڑھ جاتا ہے، وصفیت کا عنصر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، وہ تو ایک نام بن جاتا ہے. لیکن عرب محمد نام سے مانوس نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. محمد کا مطلب جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جو قابل تعریف ہو، یعنی لوگ جس کی بہت تعریف کریں. تو اب جب عرب آپ کو برا بلا کہتے تھے نا تو وہ ٹینشن میں آتے تھے کہ نام ہم لے رہے ہیں محمد اور نسبت کر رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ برے ہیں. تو اب شروع میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قابل تعریف آدمی ہیں اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ، تو یہ عجیب سی بات، یعنی یہ تو کوئی خود ان پہ ہنسے گا نا کہ ایک طرف اچھا جو علم مشہور ہو جاتا ہے نا اس میں تو وصف والا معنی رہتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو ایک علم بن جاتا ہے، ایک نام بن جاتا ہے کہ بھائی جیسے آصف ہے، وسیم ہے، غفار ہے، یہ سب چیزوں میں تو وصفیت نہیں ہوتی. لیکن جو نام مشہور نہیں ہوتے نا، جب وہ نام پروناؤنس کیے جاتے ہیں تو ان میں صفت کی طرف ذہن زیادہ جاتا ہے. جیسے ہمارے سوسائٹی میں کوئی نام مشہور نہ ہو لیکن ہم نے کسی کا نام رکھ دیا سخی. اب سخی فرض کرو مشہور نہیں ہے، تو جب سخی لفظ پروناؤنس کیا جائے گا نا تو
علمیت کی طرف ذہن نہیں جائے گا، اس کی وصفیت کہ کوئی سخی بندہ ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ نام پروناؤن کرتے، نام لیتے زبان سے، تو محمد کا مطلب وہ اس میں مفعول استعمال کر رہے ہیں. حمد یحمد تحمیدا فہو محمد و یحمد، تو مجھے بولنے تو حمد یحمد تحمیدا فہو محمد، حمد یحمد تحمیدا فذاک محمد. تو اب محمد کا مطلب کیا ہوتا کہ محمد کا مطلب وہ شخص جس کی صرف تعریف، تحمید میں مبالغہ بھی ہے نا، بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی جانی چاہیے وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. تو خود ٹینشن میں آیا کہ یار یہ ایک مسئلہ کیا ہو رہا ہے بھائی. تو انہوں نے کہا پھر یہ نام چینج کرو. جب ہم محمد کو معاذ اللہ برا بلا کہیں گے تو مذمم، محمد کا بالکل اپوزٹ کیا ہے؟ مذمم، قابل مذمت. تو وہ کہتے ہیں مذمم ایسے ہیں، مذمم ایسے ہیں، مذمم ایسے. تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے ان کی جو مجھے برا بلا کہہ رہے ہیں نا، ان کو کیسے مجھے کیسے دور کیا اس سے. یہ گالیاں دے رہے ہیں یا برا بلا کہہ رہے ہیں مذمم کو، اور میرا نام کیا ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے میں تو محمد ہوں، میں مذمم تھوڑی ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ چلو خاتم لفظ بھی ہے، خاتم لفظ بھی ہے. خاتم کا معنی تو خاتم، ختم کرنے والا، اور خاتم اسٹیمپ کو، مہر کو کہتے ہیں. مہر بھی ہمیشہ کب لگتی ہے؟ آخر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، آخر میں آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بھائی ٹینشن میں لگ رہا ہے، وہ جو بیٹھے نا وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں شاید کوئی چیز آئی بھی ہے، وہاں الگ سبق چل رہا ہے میرا خیال ہے. چلیں قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الانبياء كمثل رجل بنى دارا فاكملها واحسنها الا موضع لبنته. سبحان اللہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور پچھلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح جس نے کوئی گھر بنایا بہت اچھا عمدہ طریقے سے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. ایک اینٹ کی جگہ، وہاں اینٹ نہیں ہے، خالی جگہ ہے. جی ہاں، لوگ داخل ہو رہے ہیں، اتنا خوبصورت گھر ہے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی، وہ عیبدار لگ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں لولا موضع لبینۃ، یہ کیوں ایک جگہ رہ گئی نا، لکان حسنا، آگے جزا محذوف ہے نا، یہ ایک جگہ خالی کیوں رہ گئی؟ آگے حدیث میں اس کو مکمل کیا. چلیں عن ابي صالح عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنته. ایک کنارے میں اینٹ کی جگہ نہیں ہے. فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنه فقال انا اللبنه. سبحان اللہ. فرمایا وہ جگہ خالی ہے اینٹ کی، لوگ حیران ہو رہے ہیں یہ کیوں ہے. تو آپ نے فرمایا وہ اینٹ کون ہے؟ میں ہوں. یعنی یہ گویا انبیاء کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا نا، تو یہ پورا ایک جامع نظام ہے. کسی پیغمبر کو اللہ نے کوئی خاص تعلیم میں امتیاز بخشا، کسی پیغمبر کو خاص تعلیم میں. تو ہمارے نبی کے آنے کے بعد انبیاء کا جو بعثت کا جو مقصد تھا نا، وہ علی وجہ الکمال پورا ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو حضرت عیسیٰ آخری نبی ہوتے نا، تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو پورے طور پر محفوظ نہیں. اور جو حضرت عیسیٰ کا دین تھا اس زمانے کے لحاظ اس زمانے کے لحاظ سے پورے طور پہ چل بھی نہیں سکتا تھا. تو گویا انبیاء کا سلسلہ تو ہوتا لیکن اس میں ایک عیب ہوتا. لوگ دیکھ کے کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو دنیا میں بھیجا تو اس مشن کی تکمیل نہیں کی ہے، دین کو کامل نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ذریعے سے وہ آخری اینٹ لگا دی گئی ہے. تو اب وہ دین مکمل ہو گیا اللہ تعالیٰ کا. اب کوئی اس میں عیب نہیں تلاش کر سکتا. چلیں جی چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ
63 سال کے تھے. وقال اور ابن شهاب وقال اخبرني سعيد بن المسيب مثله. جی باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. جی حديث نمبر 3537. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا ابا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا سمونی سمو سموا باسمي ولا باسمی کیوں سمو باسمی فقال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے. حضرت انس فرماتے ہیں ایک شخص نے کہا یا ابو القاسم, آپ کی کنیت تھی نا ابو القاسم, تو آپ نے فرمایا میرا نام تو لو رکھو مگر میری کنیت استعمال نہ کرو. کیا مطلب؟ اپنے بچوں کا نام میرے نام پہ رکھو مگر اپنے بچوں کو میری کنیت ابو القاسم نہ دو. تو یہ حدیث اور بھی طرق سے ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت کے استعمال کرنے سے منع کیا. تو بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ حکم, آپ اپنے آپ کو ابو القاسم نہیں کہہ سکتے. اپنے بچوں کے نام تو محمد رکھ سکتے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ابو محمد بھی کہہ سکتے ہیں, ابو القاسم نہیں کہہ سکتے. لیکن بعض ائمہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ نبی کی زندگی کے ساتھ خاص تھا, شاید کنفیوژن کا خطرہ ہو نا اس وقت. تو کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے ابو القاسم کہ ان کی وجہ سے ابو القاسم کہنے کی اجازت دی تھی, کچھ اس طرح کی روایت ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھی جائے. کیا خیال ہے جی؟ اجازت دی ہے نا, کوئی دوسری اجازت کی روایت بھی ملتی ہے. تو راجہ یہی ہے کہ نبی کے دور کے ساتھ خاص تھا یہ. چلیں حدیث نمبر 353. وبه قال حدثنا محمد بن نصير قال ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں منع کریں گے؟ جب اپنا نام رکھنے کی اجازت دے دی تو کنیت کی بھی اجازت دیں گے. تو یہی ہے کہ اشتباہ سے بچنے کے لیے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی پھر منسوب کر کے کہتے کہ ابو القاسم نے یہ فرمایا تو اس میں اشتباہ کا بھی بہت خطرہ تھا نا. جی وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا شعبة عن منصور عن سالم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا پھر وہی سمو, سموا کون سا صیغہ پتہ نہیں, سمو سمو سموا باسمي ولا تقتلوا بكنيتي. حديث نمبر 3539. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي تسمو تسما یا تسمیا تسما یا تسما تسمین, تو تسمو ہوگا نا. تسمو تسمو اصل میں تھا تسمیو, باب تفعل. تسموا باسمي ولا تقتلوا بكنيتي. شکریہ. چلو باب حدیث نمبر چلو 11 بھی بج گئے.